Welcome, dear friends. Today we will be discussing the first part of CSS Pakistan Affairs 2022 MCQs. So, question 1 is the first general elections in Pakistan were held on. पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात कब मुनक़िद हुए थे? So the correct option here is option C, December 7, 1970. नीचे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, इसको गौर से पढ़े क्योंकि इसमें से भी काफ़ी सारे MCQs निकल आते हैं. पहली बात तो ये है کہ جو 1970 کے جنرل الیکشنز تھے اس میں ٹوٹل جنرل کنسٹیچوئنسی جو تھی وہ 300 تھی. پھر ان 300 کو اس طرح سے ڈیوائڈ کیا گیا تھا کہ 162 جو تھی وہ ایسٹ پاکستان یعنی پریزنٹ ڈے بنگلہ دیش میں تھی، اور 138 جو تھی تو وہ ویسٹ پاکستان یعنی پریزنٹ ڈے ہمارا جو پاکستان ہے اس میں تھی. پھر اس کے علاوہ 13 سیٹس جو تھے وہ خواتین کے لیے ریزرو کیے گئے تھے. ان 13 میں سے جو 7 سیٹس تھے وہ ایسٹ پاکستان کے لیے اور 6 سیٹس جو تھے وہ ویسٹ پاکستان کے لیے. اور ان خواتین کو پھر جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں وہی جو ہے ان کو الیکٹ کرتے تھے. ویڈیو کو پاس کر کے آپ 1970 کے جنرل الیکشنز کے ریزلٹس دیکھ سکتے ہیں. ان میں سے جو سب سے اہم ہے وہ عوامی لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے. عوامی لیگ نے کل ملا کے 167 سیٹس لیے تھے، جن میں 160 جنرل تھے جبکہ 7 وومن کے سیٹس تھے. پھر دوسری نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی جنہوں نے کل ملا کے 86 سیٹس لیے تھے، جن میں سے 81 جنرل سیٹس تھے اور 5 وومن سیٹس تھے، اور اس کے علاوہ باقی پارٹیوں کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کویسچن نمبر 2 از وین پبلک ریپرزنٹیٹیوز اینڈ آفیسرز ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ پروڈا واز انٹروڈیوسڈ. پروڈا کو کب انٹروڈیوس کیا گیا تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از آپشن سی 1949. نیچے دیے گئے نوٹ میں اس بل کے بارے میں ڈیٹیلز دیے گئے ہیں کہ یہ 6 جنوری 1949 کو اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں پریزنٹ کیا. تاریخ میں اس کو پروڈا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی سے اپروول کے بعد اٹ کیم ود ایفیکٹ فرام اگست 14 1947، اور اس بل کے ذریعے پالیٹیشینز کو 10 سال کے لیے نااہل کیا جا سکتا تھا. اس ایکٹ نے گورنر جنرل کو ایک قسم کا ڈکٹیٹر بنایا. بہت ہی کنٹروورشل تھا یہ ایکٹ. اس ایکٹ کے ذریعے 1949 میں نواب ممدود کی جو گورنمنٹ تھی پنجاب میں اس کو گھر بھیجی گئی. پھر ایسٹ پاکستان میں چیف منسٹر عبدالقاسم عبدالحق یعنی اے کے فضل الحق کے نام سے جو مشہور ہے اس کی حکومت تھی، تو مئی 1944 میں اس کو بھی ڈسمس کیا گیا. پھر جو پہلی کنسٹیچوئنٹ اسمبلی تھی اس کو بھی ڈیزالو کی گئی اسی ایکٹ کے تحت، اور آخر کار یہ ایکٹ جو تھا اٹ واز ریپیلڈ بائی دا کنسٹیچوئنٹ اسمبلی آن 20 دسمبر 1954. پھر جو دوسری کنسٹیچوئنٹ اسمبلی بنی تو اس اسمبلی نے پھر اس ایکٹ کو 20 دسمبر 1954 کو ریپیل کیا. کویسچن نمبر 3 از وین ڈیڈ نواز شریف بیکیم دا پرائم منسٹر آف پاکستان فار دی فرسٹ ٹائم. نواز شریف پاکستان کا پہلا وزیر اعظم کب بنا تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر آپشن بی نومبر 1990. رائٹ سائڈ پہ ایک ٹیبل دیا گیا ہے جس میں نواز شریف کی پولیٹیکل ہسٹری ہے کہ 1981 سے لے کر 85 تک وہ پروونشل منسٹر آف پنجاب فار فائنانس تھا. پھر 1985 سے لے کر 1990 تک وہ چیف منسٹر پنجاب تھا. پھر اس طرح سے جو وہ مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ رہا تو اس کا ٹینیور وہ کتنا تھا. پھر لیڈر آف اپوزیشن، پھر وہ ایز اے 12th پرائم منسٹر وہ 1990 سے 1993 تک رہا. 14th پرائم منسٹر آف پاکستان رہا وہ 97 سے لے کر 99 تک، اور جو آخری بار اس کی ٹینیور تھی ایز اے 20th پرائم منسٹر آف پاکستان وہ 2013 سے لے کر 2017 تک تھی. کویسچن نمبر 4 از ہو واز دا پرائم منسٹر آف پاکستان وین مارشل لاء واز امپوزڈ ان 1958. جب 1958 میں مارشل لاء لگ گئی تو اس وقت پاکستان کا پرائم منسٹر کون تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر آپشن بی فیروز خان نون. رائٹ سائڈ پہ ایک ٹیبل دیا گیا ہے کہ 1947 سے لے کر 1958 تک پاکستان کے جتنے بھی پرائم منسٹرز رہے ان کے نام ہیں. اکثر پوچھا جاتا ہے کہ 1947 سے لے کر 1958 تک یا پہلی مارشل لاء تک پاکستان کے کل کتنے پرائم منسٹرز رہے، تو ٹوٹل 7 تھے، اور ان 7 کے نام اور ان کا ٹینیور ہے. پہلے لیاقت علی خان، پھر خواجہ ناظم الدین آ گیا، پھر محمد علی بوگرا، پھر چودھری محمد علی، پھر حسین شہید، پھر ابراہیم اسماعیل، اور آخر میں فیروز خان نون جو کہ 7 اکتوبر 1958 تک وزیر اعظم رہا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو 4 مارشل لاز لگے ہوئے تو ان کے بارے میں ڈیٹیلز ہے. پہلی مارشل لاء جو تھی وہ اسکندر مرزن نے جب کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کیا اور اکتوبر 7 1958 کو پہلی مارشل لاء لگائی. پھر دوسری مارشل لاء جو تھی وہ یحییٰ خان نے 1969 مطلب 25 مارچ 1969 میں لگائی. پھر جو تیسری مارشل لاء تھی 1977 میں تو اس وقت پرائم منسٹر بھٹو تھا تو بھٹو کو ہٹایا اور 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء ڈکلیئر کی.
پھر جو فورتھ مارشل لا تھی وہ 2007 میں تھی. اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے, تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ایک نوٹ لکھا گیا ہے کہ 14 اکتوبر 1999 مشرف ڈکلیئرڈ اسٹیٹ آف ایمرجنسی. مشرف نے جب پاور سیز کیا تو اس نے مارشل لا نہیں لگائی تھی, اس نے اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کی تھی. اور پھر اس نے مارشل لا جو لگائی تھی اپنی ٹینیور میں, تو وہ 3 نومبر 2007 کو انہوں نے لگائی تھی. Question number 5 is the book named The Great Tragedy is written by. The Great Tragedy کے نام سے جو کتاب ہے وہ کس نے لکھی ہے؟ So the correct option here is option A, ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو نے کافی سارے ورس لکھے تھے. اس میں جو امپورٹنٹ ورس ہیں میں نے یہاں پہ دیے ہوئے. اف یو آر انٹرسٹڈ آپ ویڈیو کو پاس کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں سے پیس کیپنگ بائی دا یونائٹڈ نیشنز, پولیٹیکل سچویشن ان پاکستان, دا میتھ آف انڈیپینڈنس, The Great Tragedy, Marching Towards Democracy, Politics of the People, The Third World, New Directions. My Pakistan, If I Am Assassinated, My Execution, New Directions. ان میں جو سب سے امپورٹنٹ 3 بکس ہیں جن کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے تو وہ دا میتھ آف انڈیپینڈنس, دا گریٹ ٹریجڈی اور اف آئی ایم اساسینیٹڈ. تو یہ 3 آپ کو ایٹ لیسٹ یاد ہونے چاہیے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو نے لکھے ہیں. کویشچن نمبر 6 ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن C2 واز فارمڈ ان. جو C2 کے نام سے آرگنائزیشن ہے یہ کب وجود میں آئی تھی؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از آپشن اے 1954. دوسرا C2 کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان نے C2 کو کب چھوڑ دیا, تو نیچے ایک نوٹ دیا ہے کہ پاکستان فارملی لیفٹ C2 ان 1973. 1973 میں پاکستان نے C2 کو چھوڑ دیا, اور اس کی وجہ کیا تھی؟ بیکاز دا آرگنائزیشن ہیڈ فیلڈ ٹو پرووائڈ اٹ ود اسسٹنس ان اٹس آن گوئنگ کنفلکٹ ود انڈیا. پاکستان اور انڈیا کے جو ایک کنفلکٹ چل رہا تھا, تو آرگنائزیشن نے پاکستان کی اس بارے میں کوئی اسسٹنس نہیں کی, تو اسی وجہ سے پاکستان کو یہ آرگنائزیشن چھوڑنا پڑا. رائٹ سائڈ پہ ایک ٹیبل دیا گیا ہے جس میں آرگنائزیشن کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز ہے کہ اس کی فارمیشن کب ہوئی تھی. 8 سپٹمبر 1954 کو, جو کہ کویشچن بھی پوچھا گیا اس کے بارے میں. دوسرا, اگر یہ کس ٹائپ کی آرگنائزیشن تھی تو یہ انٹر گورنمنٹل ملٹری الائنس تھی, ایک ملٹری الائنس تھا گورنمنٹس کے درمیان. اور ہیڈ کوارٹر جو تھا ان کا بینکاک تھائی لینڈ میں. یہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ C2 کا ہیڈ کوارٹر کدھر تھا. سو اٹ واز ان بینکاک تھائی لینڈ. اور کدھر کون سے ریجنز میں یہ افیکٹو تھا؟ سو اٹ واز افیکٹو ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا. اور جو ان کے ممبر اسٹیٹس تھے, ایک پوچھا جاتا ہے کہ C2 کے کتنے ممبرس تھے. سو اس کے 8 اسٹیٹس تھے, 8 ممبر اسٹیٹس تھے. اس میں آسٹریلیا, فرانس, نیوزی لینڈ, پاکستان, فلپینز, تھائی لینڈ, یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹس. کویشچن 7 از احمدی از ڈکلیئرڈ نان مسلم انڈر وچ امینڈمنٹ آف پاکستان کانسٹیٹیوشن. پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے کون سے امینڈمنٹ کے تحت احمدیز کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر آپشن بی, سیکنڈ امینڈمنٹ. نیچے میں نے ایک نوٹ لکھا ہوا ہے کہ جو سیکنڈ امینڈمنٹ ہے اس وقت پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی, اور یہ امینڈمنٹ 17 سپٹمبر 1974 کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا مطلب پاکستان کے آئین کا حصہ بن گیا تھا. اور باقی اس آرٹیکل کے بارے میں اگر آپ ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں آرٹیکل 260 تو وہ میں نے لکھا ہوا ہے, آپ ویڈیو کو پاس کر کے یہ آرٹیکل 260 کو پڑھ سکتے ہیں. کویشچن نمبر 8 از ان وچ بیٹل ڈیڈ لارڈ کلائیو ڈیفیٹ سراج الدولہ. سراج الدولہ کو کون سی جنگ میں لارڈ کلائیو نے شکست دی تھی؟ آپشن بی, پلاسی. بیٹل آف پلاسی کے بارے میں جو امپارٹنٹ ڈیٹیلز ہے وہ نیچے ایک نوٹ میں دیے گئے ہیں کہ اٹ واز اے ڈیسائسو وکٹری, ایک فیصلہ کن وکٹری تھی یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی اور نواب آف بنگال سراج الدولہ پہ, اور اس کے جو فرینچ الائز تھے ان پہ. یہ بیٹل لڑی گئی تھی 23 جون 1757 کو, اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے جس نے کمانڈ سنبھالا تھا وہ تھا رابرٹ کلائیو. اور یہ وکٹری اصل میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے پاسبل تب ہوئی جب انہوں نے میر جعفر کو اس بات پہ راضی کیا کہ آپ سراج الدولہ کے ساتھ ڈیفیکشن کر دیں, مطلب آپ غداری کر دیں, کیونکہ وہ کمانڈر ان چیف تھا سراج الدولہ کی آرمی کا. باوجود یہ کہ سراج الدولہ کی جو آرمی تھی وہ 50,000 سولجرز پہ مشتمل تھی, لیکن ان 50,000 میں سے زیادہ تر جو تھے وہ ڈیفیکٹرز تھے جن کو ڈیفیکٹ کیا تھا میر جعفر نے. اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں رابرٹ کلائیو کی آرمی کو تو وہ صرف 3,000 سولجرز بھی تھی, لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ میر جعفر نے غداری کی. کویشچن 9 از ہو بیٹلڈ اکبرز نیو سیکریٹسٹ ریلیجن دینی الہی. اکبر کا جو دینی الہی تھا اس کے خلاف کس نے جنگ کیا تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از آپشن سی,
شیخ احمد سرہندی. یہ شیخ احمد سرہندی جو تھا اس کو بیسیکلی جو ہے آلسو نون ایز مجدد الف ثانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ہی واز بارن آن 26 مئی 1564. اکثر پوچھا جاتا ہے کہ شیخ احمد سرہندی کب پیدا ہوئے تھے. سو اٹ واز 26 مئی 1564. اور کدھر پیدا ہوئے تھے؟ سرہند میں، سرہند پنجاب میں. اینڈ ڈائڈ آن 10 دسمبر 1624 ان سرہند پنجاب. پھر اس کے علاوہ جو دینی الہی ہے اس کے بارے میں ایک نوٹ دیا گیا ہے کہ دا دینی الہی نون ڈیورنگ اٹس ٹائم ایز توحید الہی اور ڈیوائن فیتھ. اس کو توحیدی الہی یا ڈیوائن فیتھ کے نام سے اس ٹائم جانا جاتا تھا. اٹ واز اے نیو سنکریٹک ریلیجن اور اسپریچول لیڈرشپ پروگرام پروپاؤنڈیڈ بائی دا مغول امپرر اکبر ان 1582. یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ دینی الہی بنائی کس نے تھی، تو اٹ واز پروپاؤنڈیڈ بائی اکبر. اور دوسری بات یہ ہے اگر کب بنائی گئی تھی، سو اٹ واز فارمڈ ان 1582. اور اس کا مطلب کیا تھا؟ انٹینڈنگ ٹو مرج سم آف دا ایلیمنٹس اینڈ کریٹ اے نیو ریلیجن آف ہز امپائر اینڈ دیئر بائی ریکنسائل دا ڈفرینسز دیٹ ڈیوائڈیڈ ہز سبجیکٹس. اٹ بیکیم ڈیفانکٹ ان 1606. اس کا مطلب یہ تھا کہ جتنے بھی مختلف ریلیجنز ہیں ان میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ اکٹھے کی ایک نیا ریلیجن بنایا. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا بیسیکلی مقصد پولیٹیکل تھا کہ اپنی گریپ کو اپنی عوام پہ مضبوط کرے اور ساروں کو خوش رکھے، اور جو ڈویژنس تھی تاکہ اس کو ختم کریں. لیکن آخر میں جو یہ دین الہی کا جو ریلیجن تھا 1606 میں یہ ختم ہو گیا، مطلب ڈیفانکٹ ہو گیا. Question 10 is separate electorate system was accepted for Muslims in which act. کس ایکٹ کے تحت مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاباتی نظام تسلیم کیا گیا؟ So the correct option here is option A, Act 1909. اب یہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کے بارے میں نیچے میں نے ایک نوٹ لکھا ہوا ہے کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم واز انٹروڈیوس بائی مارلے منٹو ریفارمز آف 1909. 1909 میں جو منٹو مارلے ریفارمز آئے تھے، پہلی بار سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم جو تھا مسلمانوں کے لیے اس میں ایکسیپٹ کیا گیا تھا. پھر جو مونٹیگ چلمسفورڈ رپورٹ ہے یا مطلب وہ ایکٹ آ گیا 1919 کا، اس میں بھی اسی کو جو ہے نا مینٹین کیا گیا سپریٹ الیکٹوریٹ کو. اور پھر جو گورنمنٹ آف انڈیا ایک 1935 آ گیا تو اس میں بھی جو سپریٹ الیکٹوریٹ تھے مسلمانوں کے لیے جو یہ سسٹم تھا تو یہ مینٹین کیا گیا. پھر آل دا الیکشنز ٹو لوکل باڈیز اینڈ لیجسلیٹو کونسل فرام 1909 ٹو 1946 فار ہیلڈ آن دا بیسس آف دا سپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم. پھر جتنے بھی الیکشنز ہوئے لوکل باڈیز یا لیجسلیٹو کونسل کے 1909 سے لے کر 1946 تک، ان ساروں میں جو سپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم تھا مسلمانوں کے لیے وہ رکھا گیا، اسی طرح مینٹین رکھا گیا. So here it is the end of this part. I will see you in the next part. Till that time, take care.